الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں علم طارہ کا عنوان آپ کی خدمت میں آیات کریمہ سے پیش کیا جا رہا تھا۔ گزشتہ درس میں ہم نے جس آیت کو مطالعہ کیا تھا، آج اسی کے سلسلے کو مزید آگے لے کے چلیں گے، اور وہ سورہ نساء آیت نمبر 60 ہے، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے: الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا، کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں مبتلا کر دے۔ اس آیت کریمہ میں ہم نے گزشتہ درس میں ظاہری آیت کریمہ کو حل کیا تھا، کہ جس میں ہمارے سامنے آیت کریمہ کے معنی کہ یہاں پہ علم تارہ تعجب یا تأسف کے معنی میں، افسوس کے معنی میں ہے، کہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ بعض ایسے افراد کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن عمل کفر والا کر رہے ہیں، اور وہ عمل کفر کیا ہے؟ طاغوت کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور انہیں منع کیا گیا تھا کہ طاغوت کی طرف رجوع نہیں کرنا، کیونکہ طاغوت کی طرف رجوع کرنا شیطان کی طرف سے گمراہ کرنا ہے، یعنی شیطان ہے جو انسانی نفس کے اندر یہ بات ابھارتا ہے کہ تم اگر طاغوت کی طرف رجوع کرو گے تو تمہارا وہ فیصلہ حق یا عدل کے مطابق کرے گا۔ لہذا انسان کو طاغوت کی طرف راغب کرنا، طاغوت کی طرف ابھارنا، وہ شیطانی عمل ہے، اور شیطان اس عمل کفر کی طرف انسان کو ابھارتا ہے۔ اسی ضمن میں یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی کہ ایک کفر اعتقادی ہے اور ایک کفر عملی ہے۔ یہاں پر جس کفر کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ کفر عملی کا تذکرہ ہے، نہ کہ کفر اعتقادی۔ یعنی اعتقاد کے اعتبار سے ممکن ہے کہ وہ افراد بالفرض وہ افراد ممکن ہے کہ مومن ہوں، لیکن دوسری جانب سے دیکھیں تو ہمارے سامنے یہ بات اجاگر ہوتی ہے کہ وہ عمل کے اعتبار سے وہ کفر یا ایک نظریہ یا عقیدہ رکھے ہوئے ہیں۔ لہذا اس مقام پہ یہ ہمارے پاس گزشتہ درس کا ایک خلاصہ تھا۔ آج ہم اس کو سیاق کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ سیاق سے مراد یہ ہے کہ یہ آیت ایک خاص فضا اور ایک خاص ماحول میں ایک بات چیت کا تسلسل ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ وہ پیچھے سے جو گفتگو چلی آ رہی ہے وہ آپ کے سامنے 59 نمبر آیت مطالعہ کی جاتی ہے، اس کو آپ دقت سے ذرا دیکھیے، اس کے تناظر میں پھر ہمیں معلوم ہوگا۔ یعنی رجوع اصل کرنا چاہیے تھا لوگوں کو اولی الامر کی طرف یا رسول کی طرف، اور اولی الامر اور رسول کی طرف رجوع وہ اللہ کی طرف رجوع کہلائے گا، اور جب ہم اس کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو یہ رجوع کہلائے گا طاغوت کی طرف رجوع، اور طاغوت کی طرف رجوع وہ شیطانی عمل ہے۔ بس الہی عمل یہ ہے کہ اولی الامر کے ذریعے سے آپ اپنے مسائل کو حل کریں، اور شیطانی عمل کیا ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بنائے ہوئے حکم یا حاکم کو ترک کر کے غیر اللہ کی طرف، جو کہ شیطان جس کی طرف رغبت دلاتا ہے، اس کی طرف آپ راغب ہو جائیں۔ آیت کریمہ آیت نمبر 59 کو آپ ملاحظہ کریں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے: یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اے ایمان لانے والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی۔ یہاں پہ اولی الامر کے لیے الگ سے اطیعوا نہیں آیا، بلکہ رسول کی اتباع میں اس کو قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، اولی الامر منکم، وہ تم مومنین میں سے ہی ہوں گے۔ صحیح، مومنین میں سے ہی اولی الامر تمہارے لیے قرار دیے ہیں، اور ان کا حکم اللہ اور اس کے رسول کا حکم کہلائے گا، اس سطح کا حکم وہ کہلاتا ہے۔ پھر آگے ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں تمہیں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تنازع پیدا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ،
تو تم اسے پلٹا دو اللہ اور رسول کی طرف۔ ادھر آپ نے دیکھا کہ پہلے مرحلے میں اولی الامر کا تذکرہ ہے، اگر اولی الامر کے مسئلے میں تنازع ہو جائے تو پھر اللہ اور رسول کا۔ یہاں پہ اصل میں 3 ولایتیں ذکر ہیں، پہلے میں اللہ، رسول اور اولی الامر کا تذکرہ، دوسرے میں بتایا کہ نہیں اولی الامر جو ہے وہ چونکہ رسول کی اتباع میں ہے تو ادھر اصل کی حیثیت رسول رکھتے ہیں، اس لیے اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ اگر تم اللہ اور روز قیامت کے اوپر ایمان رکھتے ہو تو پھر ہر جھگڑے کو کہاں پلٹاؤ؟ اللہ اور رسول کی طرف پلٹاؤ۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ سب سے بہترین اور احسن ترین تأویل ہے۔ تأویل کلامی اور تأویل قرآنی میں فرق ہے، صحیح، یعنی عقائد میں جو کلمہ تعویل آتا ہے وہ معنی الگ ہے، اور جو معنی قرآن میں تعویل کا ہے وہ معنی الگ ہے۔ قرآن کریم میں تعویل کا جو معنی ہے اس سے مراد حقیقت ہے، جو ہمارے یعنی معنی کی دنیا سے باہر جو حقیقت ہے اس حقیقت کو کیا کہا جاتا ہے؟ تعویل، کیونکہ لفظ معنی تک پہنچ جاتا ہے اور معنی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے جو خارج میں یعنی ہمارے نفس سے باہر، ہمارے ذہن سے باہر جو حقیقت موجود ہے۔ مثال کے طور پہ کلمہ اللہ وہ معنی اللہ کی طرف پہنچاتا ہے، معنی اللہ وہ ذات الہی جو خارج میں موجود ہے، جو حقیقت میں موجود ہے، اس کی ترجمانی کر رہی ہے۔ تعویل قرآنی سے مراد علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں وہ کیا ہے؟ جو خارجی حقیقت ہے، جو ہمارے ذہن سے باہر حقائق کی اس دنیا کے اندر حقیقت رکھتی ہے، اسے تعویل کہتے ہیں۔ تعویل کلامی کیا ہے؟ تعویل کلامی ایسی توجیہ کا نام ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ بات کہ جو ظاہراً قرآن سے ٹکرا رہی ہے، آپ نے اس طرح سے اس کا معنی بیان کرنا ہے کہ وہ ٹکراؤ ختم ہو جائے، اسے کہتے ہیں کلامی توجیہ یا عقائدی توجیہ۔ عقائدی توجیہ سخت ہے کہ ہم ہر جگہ پہ قبول کر لیں، کیونکہ بالآخر اس میں آپ اپنے طرف سے ایک معنی کو توڑ پھوڑ کے اس طریقے سے لا رہے ہیں کہ وہ ظاہر آیت سے پھر کیا کر جائے؟ سازگار ہو جائے۔ مثال کے طور پہ ہر کلامی توجیہ قابل رد نہیں ہے، لیکن خود کلامی توجیہ کی اس قدر وسیع طور پہ گنجائش دینا کہ وہ قرآنی آیات یا روایات اہل بیت علیہ السلام کو وہ جو مصنف نے یا متکلم نے یا عالم علماء عقائد نے نظریہ اختیار کیا اس کے ساتھ سازگار کر دیں، اس طرح سے اسے گھما پھرائیں، یہ جو اس کی توجیہ کرنا ہے یہ ہر جگہ پہ قابل قبول نہیں۔ مثلا بعض جگہوں پہ قابل قبول ہے، جیسے عصیٰ آدم ربہ فغویٰ، کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی معصیت کی اور اغوا ہو گئے وہ۔ اب شیطان جو ہے وہ پہلے اغوا کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے، پھر اغوا کرتا ہے، کیونکہ آپ پہلے بے ہوش کریں گے تو اغوا کریں گے نا، لہذا شیطان ہمیشہ پہلے گمراہ کرتا ہے اور اس کے بعد اغوا کرتا ہے، یعنی راہ راست کے اوپر چل رہا ہے، اسے پہلے راہ راست سے ہٹائے گا، ہٹانے کے بعد پھر جہاں چاہے گا وہاں پہ لگائے گا۔ راہ راست کے اوپر جب تک بندہ ہے وہ شیطان ادھر ناکام ہے، اس لیے وہ بیٹھا صراط مستقیم پر ہے اور وہاں سے بیٹھ کے اس نے راہ سے اسے نیچے اتارنا، یعنی گاڑی صحیح جا رہی ہے اسے کچے پہ اتارے گا تو اس کے بعد وہ لوگوں کو جہاں مرضی لے جائے۔ تو شیطان گمراہ کرتا ہے ہمیشہ زینت پرزینت تصورات کے ذریعے سے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ایک چیز کو انتہائی پرزینت ذہن میں بناتا ہے، اور جو انسان نفس انسانی وہ اس زینت کا شکار ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ وہ اس زینت کے مطابق عمل انجام دیتا ہے، یہاں سے اغوا کر لیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ظاہری طور پہ آیت آ رہی ہے کہ عصیٰ آدم ربہ فغویٰ، ظاہر آیت ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی معصیت کی اور وہ اغوا ہو گئے، یا قرآن کی آیت ہے کہ فنسیہ، چاہیے کہ آدم علیہ السلام فراموش کر دیا انہوں نے اپنا عہد انہوں نے فراموش کر دیا اور وہ عزم میں ثابت قدم نہیں رہ سکے۔ تو یہ جو ہمارے پاس آیات ہیں اس کے مجموعے کی ظاہری آیات وہ عصمت سے ہمیں ٹکراتی دکھائی دیتی ہیں، تو یہاں پہ متکلمین نے ایک دو توجیحات پیش کی، وہ ہمارے تمام مفسرین نے لکھی ہوتا کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا، اگرچہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی المیزان میں مختلف سطور سے ایک اور نظریہ بھی سامنے آتا ہے، وہ بھی اشارہ میں کر دیتا ہوں اسی کے ضمن میں، لیکن اس کو پہلے حل کریں کہ
ادھر کلامی علماء عقائد آئے، انہوں نے چونکہ عصمت کا پہلے نظریہ قائم کیا ہوا تھا آیات اور روایات اور عقلی ادلہ سے۔ اب جب کوئی آیت اس نظریہ عصمت سے ٹکرائے گی تو وہ اس کی توجیہ کریں گے، اور توجیہ انہوں نے کی کہ ادھر ترک اولا ہوا ہے، یعنی ایک مکروہ انجام پایا ان سے، فعل مکروہ جسے کہتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے تحریم تنزیہی ہے، اور ایک اس کے مقابلے میں تحریم ہے جو کہ حقیقی مثلا آپ کہہ سکتے ہیں۔ تحریم تنزیہی یہ مکروہ کو کہتے ہیں۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی نظریے کے قائل تھے کہ عصمت سے یہاں پہ ٹکراؤ نہیں ہے، ان سے ایک مکروہ عمل انجام پایا جو کہ معصیت کے دائرے میں نہیں آتا، لیکن ان کی جس سطح کی شخصیت تھی، جو منصب تھا، اس سے ٹکراتا ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات استعمال کیے۔ اگرچہ آیت اللہ یزدان پناہ حافظہ اللہ تعالیٰ اس مقام پہ قائل ہے کہ نہیں، حقیقی معنی میں ادھر حرمت انجام پائی ہے، مکروہ نہیں ہے، وہی جسے آپ شریعت میں آ کے حرام کہتے ہیں وہی انجام پایا ہے، لیکن وہ اس سرزمین پر نہیں پایا، چونکہ وہ جو تشریع ہے، شریعت ہے، وہ فقط زمین کے ساتھ خاص ہے، جبکہ یہ واقعہ ہے آدم علیہ السلام کا زمین پر اترنے سے۔ بہرحال ہر دو نے اپنے طور پہ عصمت سے سازگار کر لیا، ایک نے مکروہ کہہ کے سازگار کیا، اسے کہیں گے کلامی توجیہ، اور دوسرے جو ہیں انہوں نے کہا نہیں، حقیقی طور پہ حرام عمل انجام پایا، لیکن دار التکلیف تو وہ جگہ نہیں ہے جہاں پہ تھے آدم علیہ السلام، بلکہ دار التکلیف تو یہ جہان ہے، کیونکہ ادھر بھی فرق ہے۔ اب علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ والی بات کی کہ یہاں پر آدم علیہ السلام سے مکروہ عمل انجام پایا، چونکہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ قائل ہے کہ اسی زمین کے اوپر سارا کچھ انجام پایا، زمین سے پھر اوپر لے کے گئے ہیں، جبکہ آیت اللہ یزدان پناہ نے اس نظریے پہ تنقید کی، کیونکہ انہوں نے وائلہ تو اگر اس مقام کے اوپر تھے ہی نہیں تو علامہ طباطبائی بھی آرام سے اس بات کے قائل ہو سکتے تھے کہ وہ کسی اور مقام پہ تھا، دار التکلیف تھا ہی نہیں، تو جب دار التکلیف تھا ہی نہیں تو وہاں پہ مکروہ یا تحریم تنزیہی بھی ہو تو عیب نہیں ہے۔ لیکن علامہ طباطبائی قائل ہے کہ ادھر ہی ان کی مجسمہ سازی ہوئی، وہ جو جسد خاکی بنا تھا، اور اس کے بعد یہ پھر اوپر لے کے جایا گیا۔ اب کہاں اوپر لے کے گئے ہیں؟ بالفرض برزخی جہان میں لے کے گئے، کیونکہ یہ بزرگان قائل ہیں کہ یہ سارا واقعہ برزخی جہان کا ہے جسے عالم زر کہتے ہیں، اس جگہ کا یہ واقعہ ہے، تو وہاں پر پھر انہیں لے کے گئے، اور روح بھی ادھر ہی ملحق ہوئی تھی، ان کا کہنا ہے روح بھی ادھر ہی ملحق ہویا کہ ہوئی۔ اب تحقیق کیا ہے وہ بیانات، انشاءاللہ کسی مورد میں ہم اگر فرصت ملی تو ہم المیزان سے ہی اس کو دیکھیں گے، علامہ طباطبائی نے یہ بات کی، کیا یہی ظاہر ہے ان کی باتوں سے یا کچھ اور؟ لیکن آپ نے ادھر دیکھا کہ کلامی توجیہ یہ کہلائی، جبکہ آیت اللہ یزدان پناہ وہ اس بات کے قائل ہے کہ نہیں، وہ سارا کچھ انجام پایا وہ زمین پر اترنے سے پہلے انجام پایا، اور زمین ہے دار التکلیف، زمین میں دار التکلیف ہے، زمین پر شریعت پائی جاتی ہے، زمین کے علاوہ شریعت نہ پہلے تھی اور نہ بعد میں ہے، اس لیے وہاں پر جو مخالفت ہوئی ہے وہ عصمت سے نہیں ٹکرائے گی، کیونکہ دار التکلیف نہیں ہے، اگرچہ ان کے مقام سے سازگار ممکن ہے کہ ہم قرار دیں کہ نہیں تھی۔ اس جگہ پہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات سے ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے جتنے واقعات بیان کیے، چونکہ واقعہ اگر آپ کسی اخلاقی تعلیم کو یا ہدایت کے امر کو بیان کرنے کے لیے واقعے کو خود گھڑتے ہیں تو اس میں عیب نہیں ہے کوئی، مطلب آپ نے خود ہی ایک واقعہ بنا دیا، جیسے کہ ہمارے بزرگان نے اس طرح کے کئی واقعات ایجاد کیے ہیں۔ منطق الطیر کتاب لکھی گئی، کلیلہ و دمنہ ہزاروں سال پہلے ہندوستان میں کتاب لکھی گئی، اور وہ عربی ترجمہ کلیلہ و دمنہ کے نام سے ہوئی، عبداللہ مقفع نے کی تھی امام سجاد علیہ السلام کے دور میں، اگر اس دور میں ترجمہ نہ ہوتی تو یہ کتاب ضائع ہو گئی تھی۔ اس میں جنگل کے حیوانوں کے قصے کہانیاں ہیں، اور ان قصے کہانیوں کے ذریعے سے اخلاقی تعلیم دی گئی ہے، جیسے اردو میں بھی آپ یہ کہانیاں سنتے ہیں کہ ایک کوا تھا، اس کے منہ میں گوشت کا ٹکڑا تھا، لومڑی گزری، اس نے اس کی تعریفیں کی تو وہ نیچے ٹکڑا گرا اور لومڑی اسے لے کے چلی گئی، تو یعنی آپ دوسرے کو خوش آمد میں نہ آیا کریں، تو یہ محاورات بھی بہت سارے اس طرح سے بنے ہیں، تو اس طرح واقعات گھڑنے میں کوئی عیب اور حرج قاعدتاً نہیں ہے۔ اب ادھر بات آئی کہ آیا قرآن کریم کے سارے واقعات وہ اسی طرح سے گھڑے گئے ہیں یا حقیقت رکھتے ہیں؟ خطیب مصری جس نے البیان کتاب لکھی،
1960 اور 50 و 60 کے درمیان یہ کتاب لکھی گئی تھی، مصر کے ایک دانشور ہیں۔ انہوں نے شدت سے یہ نظریہ ثابت کیا تھا کہ قرآن کے سارے واقعات وہ من گھڑت ہیں، اس لیے کفار نے جب یہ سنے تو کہتے تھے اساطیر الاولین، صحیح ہے، تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اور اس کے ذریعے سے تعلیم دی گئی ہے، ہم یہ بات جانتے ہیں۔ اگرچہ اس اعتبار سے کوئی عیب نہیں ہے کہ گھڑے ہوئے واقعے کے ذریعے سے آپ کوئی ہدایت کا عمل انجام دیں، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن قرآن کی طرف یہ نسبت دینا کہ قرآن نے بھی اسی طرح سے من گھڑت واقعات کے ذریعے سے ہدایت دی ہے، یہ تھوڑا بھاری ہو گیا، اور ان پر فتوے لگ گئے کفر کے، اور سزائے پھانسی کی سطح تک پہنچ گئی باتیں، بہرحال چھوڑ دیا گیا، لیکن ان کی کتابوں پہ پابندی لگ گئی۔ تو ادھر سے پھر ایک نظریہ دانشوروں کے درمیان آ گیا، اور یہ بحث ہونے لگی کہ آیا قرآن کے سارے کے، کیونکہ واقعے کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ ہدایت دی جائے، مقصد حل ہوتا ہے ہر دو سے، حقیقی واقعہ ہو یا من گھڑت واقعہ ہو۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا اس باب میں موقف یہ ہے کہ قرآن کے سب واقعات حقیقت ہے، ہمارے تمام مفسرین اس میں قائل ہیں، سب قرآن کے واقعات حقیقت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حقیقی واقعات کے ذریعے سے انسانوں کو ہدایت دی ہے۔ ایک واقعے کے بارے میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں سے یہ ظاہر ہوتا ہے، اشکار الفاظ میں انہوں نے نہیں لکھا، لیکن ظاہر ان کے کلام سے ایسا ہوتا ہے، چونکہ بعض ایسی باتیں ہیں کہ کتابوں میں ابھی بھی آپ یہ کہہ لیں کہ تقیہ کرنا پڑتا ہے، چونکہ اہل علم میں بھی اتنی فضا کھلی نہیں ہے کہ آپ ایک موقف کو آزادانہ طور پہ لکھ دیں۔ تو یہاں پہ علامہ طباطبائی نے پھر تحریروں کے درمیان جو المیزان لکھی ہے، اس میں بعض پیراگراف سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ تمام واقعات کی حقانیت کے قائل تھے سوائے ایک واقعے کے۔ اس واقعے کے بارے میں ان کا موقف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے ایک تصویر کشی کر کے بیان کیا گیا ہے، اس واقعے کی تصویر کشی بعض ہدایت کے امور کو سمجھانے کے لیے کی گئی ہے، اور وہ واقعہ یہی ہے کہ زمین پر آنے سے پہلے آدم علیہ السلام کا واقعہ، کیونکہ یہ واقعہ ایسا ہے آپ جو مرضی اس کی صورت اختیار کر کے ایک طرف سے سیدھا کریں گے، دوسری طرف سے پھر ٹیڑھا سوال نکل آئے گا۔ مثلا آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، انہیں معاف کر دیا اور آندہ درگار نہیں کیا، ابلیس کو فوراً ہی باہر نکال دیا، اس سے بھی تو خطا ہوئی تھی۔ اچھا، اسی طرح سے اور بہت سارے آپ کے نظر میں سوالات ابھریں گے کہ آدم علیہ السلام انہوں نے توبہ، وہ اللہ تعالیٰ کی حقانیت کے قائل تھے، توبہ کے قائل تھے، شیطان بھی آپ کو موحد نظر آئے گا، توحید کے اعتبار سے تو شیطان نے کوئی مخالفت نہیں کی، توحیدی نظریات تو اس کے سارے ہیں، یوم یبعثون کا بھی قائل ہے، قیامت کا قائل ہے، اللہ کی وحدانیت کا قائل ہے، اس کی ربوبیت کا قائل ہے، اس کی عزت اور جلالت کے اعتبار سے جو آثار دکھائی دیتے ہیں کائنات میں، ان سب چیزوں کا قائل ہے۔ وہ اس کی مشکل کا ہے اطاعت الہی میں اس نے تکبر کیا، یا اس کی مشکل حجت خدا ہے، کیونکہ کفر صرف توحید کے باب میں تھوڑی ہے، حجت خدا کے باب میں بھی کفر ہوتا ہے، جس نے رسول کو نہیں مانا دائرہ اسلام سے خارج ہے، جس نے قیامت کو نہیں مانا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لہٰذا اس طرح سے بہرحال بہت لمبی ڈسکشن یہ بن جاتی ہے۔ خلاصہ کلام یہاں پہ یہ مقصود تھا کہ توجیہ کلامی و عقائدی کے علاوہ بھی اب راہیں ہیں، یہ آج کے دور میں مباحث کھل رہی ہیں، اس لیے اگر کوئی یہ تقاضا کرے کہ سابقہ علماء کیا کہتے تھے، ان کی تحریر لائیں، کیا کوئی نہیں اس سے پہلے سمجھ سکا، تو اس بات کے کہنے میں کوئی عیب نہیں ہے کہ اس سے پہلے قرآنی موضوعات کے اوپر اتنا تفصیلی کبھی کام ہوا ہی نہیں ہے۔ 1400 سالوں میں مکتب اہل بیت علیہ السلام میں آنے والے جتنے بلند ترین علماء، فقہا، دانشور گزرے ہیں، قرآنی موضوعات کے اوپر اس طرح سے کام نہیں ہوا جو انقلاب اسلامی کے بعد ہوا ہے۔ انقلاب اسلامی کے بعد قرآن واضح طور پہ کھلا، حفظ کا سلسلہ شروع ہوا، اسی طرح تفاسیر مختلف لکھی گئی ہیں، موضوعاتی تفاسیر لکھی جا رہی ہیں، علوم قرآنی کے ڈپارٹمنٹ بن گئے، اس سے پہلے یہ صورت نہیں موجود تھی، اس لیے آراء جدید آ سکتی، اس میں کوئی عیب اور حرج نہیں ہے۔ جدید آراء ممکن ہے کہ وہ سابقہ تمام علماء کی آراء سے جاندار ہوں۔ مثال کے طور پہ متشابہ قرار دے کر اس آیت کو حل کرنا یہ بقیہ تمام توجیہات سے بہتر ہے، کیونکہ متشابہ قرآن کے اندر ہی کا ایک نظریہ ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7 کا محکمات بھی ہیں قرآن میں اور متشابہ بھی ہیں۔ اب اگر ایک آیت کا متشابہ کسے کہتے ہیں کہ جو آیت کا معنی ظاہر ہو رہا ہے وہ دیگر آیات سے ٹکرا رہا ہے جو محکمات ہیں۔
آپ لے نہیں سکتے اسی ظاہری معنی کو۔ اگر آپ اس ظاہری معنی کو تعویل کر کے لے لیں، تعویل کلامی کر کے لے لیتے ہیں، وہ پھر بھی اپنی سطح کے اوپر متشابہ ہی رہتی ہے۔ متشابہ نسبی چیز ہے، ممکن ہے 4 بندوں کے لیے ایک آیت متشابہ ہے، بقیہ کے لیے متشابہ نہیں ہے۔ مثلا اللہ اور اس کے رسول راسخون فی العلم کے لیے کوئی آیت بھی متشابہ نہیں ہے، سب آیات حل ہیں، کیونکہ ٹکراؤ کے اسباب قلت علم یا قلت غور و فکر یہ اسباب بنتے ہیں۔ اب بعض تو ہمارے لیے آیات متشابہ رہیں گی، وہ ہمارے لیے حل نہیں ہو سکتی، جیسے حروف مقطعات ہیں، صحیح ہے؟ بعض آیات میں بعض صورتوں میں حروف مقطعات آیت ہیں باقاعدہ، بعض میں آیت نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام متشابہ کیا ہے کہ اگر ہم اس آیت کو حل کریں کہ یہ آیت متشابہ ہے، اس لیے اس کے ظاہر سے استفادہ نہیں آپ کر سکتے، مگر محکمات کی طرف پلٹا کہ اگر آپ کوئی معنی لینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو لے لیں، یہ بقیہ توجیحات سے بہتر ہو جائے گا۔ بس توجیہ کلامی، وہ توجیہ کلامی وسیع پیمانے میں قرآنیات کے اندر ہمارے لیے قبول نہیں ہے، صحیح ہے؟ سب سے بہتر صورت کیا ہے؟ قرآن ہی کے ذریعے سے قرآن کے مفاہیم اور معانی کو آپ حل کریں۔ لہذا ابھی کچھ آرٹیکل لکھے گئے دور حاضر میں کہ جس میں ان آیات کے مجموعے کو متشابہ قرار دیا گیا ہے۔ مثلا توحید کے باب میں تو جرت سے قدیمی زمانے سے یہ کام ہو رہا ہے۔ مثلا قرآن کی آیت ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ خوش و خرم اس دن چہرے ہوں گے جو اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، نظر سے ہے نا، ناظر نظر سے۔ تو یہاں پہ آ کے آج سے 1000 سال پہلے سے ہی توجیحات ہو رہی ہیں، تعویلات ہو رہی ہیں، اور اس کو آیت کو متشابہ قرار دیا گیا ہے۔ لیکن جس طرح توحید کے باب میں متشابہ، نبوت کے باب میں بھی متشابہ ہو سکتی ہے، امامت کے باب میں بھی ہو سکتی ہے، قیامت کے باب میں بھی ہو سکتی ہے، یہ محروم رہ جانے والا باب ہے۔ قیامت کے باب میں متشابہ کا تعین کرنا اس کی طرف بالکل نہیں ہے، چونکہ اگر ہم بعض آیات کو متشابہ قرار دے دیں اور اس کو محکمات سے سازگار کرنے کی طرف آئیں تو یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا جو فلسفہ عرفان اور محدثین و مفسرین میں چلا آ رہا ہے۔ قیامت کے باب میں یہ والا ہے، ابھی بہرحال لکھی جا رہی ہیں تحریریں، بہت سارے تھیسس لکھے جا رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ایک جاندار اور ایک محکم اس حوالے سے نوشتہ مستقبل میں آ جائے گا، کیونکہ بہت عرقریزی کے ساتھ یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن دروازہ اپنے طور پہ اس کا کھلا ہے۔ یہاں پر جو تعویل کا کلمہ آیا احسن تأویلا، یہ حقیقت کے معنی میں سب سے بہترین حقیقی عمل وہ یہی ہے کہ اطاعت اللہ کی، رسول کی، اولی الامر کی تنازع ہو جائے، اور اولی الامر کی تمہارے لیے بات اگر قابل قبول نہیں ہے تو پھر اللہ اور رسول کی طرف لوٹ جاؤ۔ اچھا یہ تب یہ کہ ہمارے پاس وہ فرصت موجود ہو، وَإِلَّا اولی الامر کی بات کو ہمیں تسلیم کرنا لازم ہو جائے گا۔ اس جگہ پہ اب فلسفہ ایک سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر آپ غور کریں کہ یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں، یعنی ان باتوں کے ماوراء ہدف کیا ہے۔ در حقیقت انسان اس دنیا کے اندر 2 طرح کے قوانین میں زندگی بسر کر رہا ہے، اس مقدمے کو ذرا توجہ سے سیکھنی ضرورت ہے۔ پھر میں آپ کی خدمت میں المیزان سے ہی آج چند مطالب عرض کروں گا، لیکن اس چھوٹے سے مقدمے کے بعد یہ تفسیری نکات ہمارے بعض آتے رہتے ہیں چند درسوں کے بعد، کوشش کریں کہ ان کو اپنے پاس آپ محفوظ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کے زیر نگرانی آپ بہت ساری آیات کے اوپر اچھا غور و فکر کر سکتے ہیں۔ پہلے بھی چند تفسیری نکات آپ کے سامنے بیان کی جائے گئے تھے، یہ قواعد تفسیر کے باب سے آتے ہیں۔ آج کے اگر ہم علوم کی بات کریں تو تفسیر کے اصول اور قواعد کے نام سے باقاعدہ سبجیکٹ اب تیار ہو چکا ہے، تو اس میں یہ والی بات آتی ہے کہ تعویل قرآنی آپ کسے کہیں گے، جیسے وحی آپ کسے کہیں گے، ابھی ہم نے اس موضوع کو نہیں چھیڑا، وحی کسے کہیں گے، مختلف آراء ہیں اس باب میں۔ اسی طریقے سے آیا کلامی تعویلات، یعنی آپ اپنے مبانی کے تحت قرآن کے معنی کو اپنی توجیہ کر کے اپنے مبانی کے تحت لے آئیں، کیا یہ طریقہ کار درست ہے یا نہیں؟ ہمیں حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے اس سے ہم کنارہ کش رہیں تاکہ ہم قرآن سے براہ راست صحیح استفادہ کر سکیں۔ اس لیے قرآن میں ان طرح کی آیات کو قبل اس کے کہ آپ ترک اولا قرار دیں، قبل اس کے کہ آپ کوئی اور توجیہ کلامی واقعی کریں، خود متشابہات کے باب سے حل کرنے کی کوشش کریں، محکمات اور
متشابہات کے باب سے حل کرنے کی کوشش کریں، یہ قرآن ہی کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک مطلب لینا ہے، یہ سب سے بہترین روش بن جاتی ہے۔ ہاں اگر آپ مجبور ہو، نہیں کوئی حل ہو رہا، ٹھیک ہے، پھر اگلے علم کے تحت اس کی معلومات سے استفادہ کر کے آپ اسے حل کرنے کی کوشش کریں، پھر وہ اپنی علمی دنیا، غور و فکر کی دنیا آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ جو آیت ہے در حقیقت یہ تکوینیات سے تعلق نہیں رکھتی۔ یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے سورہ نساء آیت نمبر 59، پہلا مرحلہ ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے ہاں جو تشریح کی گئی ہے آیات و روایات کی وہ یک جانب تشریح ہے، لہذا اس آیت کی ضمن میں جب اولی الامر پر پہنچتے ہیں اور احادیث کا ایک مجموعہ لے کے آتے ہیں، وہاں پر پھر وہ فقہا یا علماء جو اس بات کے قائل ہیں کہ یہاں پہ اولی الامر مختص ہے 12 ائمہ علیہم السلام کے ساتھ، یہاں پہ وہ توصیے کے شدت سے مخالف بن جاتے ہیں کہ آپ 12 ائمہ علیہم السلام کے علاوہ کسی اور کے لیے کلمہ ولی استعمال کریں۔ صحیح ہے، وہ وہاں پہ پھر اس کے اوپر انتہائی قابل اعتراض صورت میں بیانات دیتے ہیں، لیکن ایک بڑا ہمارے پاس مفکرین کا طبقہ ہے، وہ اس طرف آتا ہے کہ یہاں پہ قرآن کریم نے ایک جامع عنوان رکھا ہے، صحیح ہے، ایک کلی عنوان رکھا ہے، ایک عمومی عنوان رکھا ہے۔ اس عنوان کے تحت حقیقت میں تو وہی ہستیاں ہیں کہ جو سب سے قریب تر اور بہترین صورت میں اس کا مصداق بنتی ہیں اولی الامر کا، لیکن انہی کی اتباع میں یہی عنوان ان افراد کے لیے بھی قرار دیا جا سکتا ہے جو انہی شرائط کے اوپر جو دین نے ہمیں دی ہیں، کوئی شخص حاکم بنے اور اس حاکم کی اطاعت لوگوں کے اوپر لازم قرار پائے۔ لہذا اس کو اس جہت سے ابھی نہیں ہمارے پاس موقع کہ ہم کھولیں، ہم اس پہلو سے آیت کو نہیں ڈسکس کریں گے، لیکن میں صرف یہ اس لیے اشارہ کر رہا ہوں کہ ولایت فقی کے عنوان سے یہاں پر ایک نوع ہمارے پاس بحث کی گنجائش ہے نیابت کے باب میں، اصالت کے باب میں نہیں، چونکہ قرآن کریم کی یہ آیت اور دیگر آیات ہمیں واضح بتاتی ہیں حقیقت میں اطاعت مختص ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہستی اطاعت کا ذاتاً حق نہیں رکھتی، ذاتاً، صحیح ہے، عرضاً رکھتی ہے، اتباعاً رکھتی ہے، ثانوی طور پہ رکھتی ہے، لیکن ذاتاً حق نہیں رکھتی۔ ذاتاً ولایت اور اطاعت کس کے ساتھ مختص ہے؟ فقط اللہ کے ساتھ۔ لہذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ اللہ کی اتباع میں ہے، اولی الامر کی جو اطاعت ہے وہ رسول کی اتباع میں ہے، اور ان کے بعد جو نائبین آئیں گی ان کی اطاعت انہی اولی الامر کی اتباع میں ہے۔ اس لیے یہ جو تسلسل ہے یہ طول میں ہے، اوپر سے نیچے آ رہا ہے، برابری میں نہیں ہے، برابری میں دونوں مساوی کی حیثیت نہیں، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت یوں مساوی کی حیثیت نہیں رکھتی بلکہ طول کی حیثیت رکھتی ہے۔ اصل اللہ کی اطاعت، اس اطاعت کا جو حصہ رسول کو اللہ نے عطا کی بس اسی باب میں اطاعت، اور رسول کے ذریعے سے اولی الامر کی اطاعت، یہ اطاعت کے باب میں ایک اہم مسئلہ۔ لہذا اطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رجوع کرنا۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا، قبول اور رجوع، ان دو کو ہمیں اختیار کرنا پڑے گا اس باب میں۔ اطاعت سے مراد کیا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ائمہ اطہار علیہم السلام آپ کو بیان کریں قبول کریں اسے، یا مسئلہ پیش آ جائے تو رجوع کریں ان کی طرف۔ ان ہستیوں کے مقابلے میں دوسری اطاعت آتی ہے طاغوت کی اطاعت، بس اولی الامر رسول و اولی الامر کے مقابلے میں جس کی بھی اطاعت کی جائے گی وہ کیا کہلائے گی؟ اطاعت طاغوت کہلائے گی۔ اس لیے آپ نے دیکھا آیت نمبر 59 میں وہ مقدمہ موجود ہے جو ہم نے آیت نمبر 60 سے سیکھنا ہے۔ آیت نمبر 60 میں تو یہ ہے کہ یہ ایمان لائے ہیں لیکن کفر کر رہے ہیں طاغوت کی طرف رجوع کر کے، جبکہ انہیں منع کیا گیا تھا کہ کفر کی طرف آپ نے رجوع نہیں کرنا۔ قرآن نے 2 جگہوں پہ بہت واضح یہ بات بیان کی ہے کہ کفر کے طاغوت کا کفر کرنا ہے، جیسا کہ آپ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں کہ واضح طور پہ ذکر کیا گیا کہ جس نے اللہ پر وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، 2 چیزیں بیان کی نا، عروۃ الوثقیٰ،
عروۃ الوثقیٰ کہتے ہیں، عروہ ایک رسی کو، صحیح ہے، جو آپ جس سے آپ بندھ جائیں، وثقیٰ یعنی شدت کے ساتھ بندھنا یا شدت سے تھامنا، شدت سے تھامنا یا شدت سے پکڑنا۔ اس کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ اوہن البیوت، کمزور ترین تعلق۔ وثوق کے مقابلے میں وہن آتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے نا کہ سب سے کمزور ترین گھر کون سا ہے؟ وہ مکڑی کا گھر ہے، اوہن البیوت قرار دیا گیا، سب سے کمزور ترین گھر ہے۔ تو یہاں پہ ان دو کا مقایسہ آپ کریں، عروۃ الوثقیٰ یعنی مضبوط ترین گھر، مضبوط ترین تعلق، اوہن البیوت ضعیف ترین تعلق۔ یہ جو مضبوط ترین تعلق ہے یہ کب قائم ہوتا ہے؟ جب آپ نے دو چیزوں کے اختیار کرتے ہوئے تھاما ہے۔ اگر آپ نے دو چیزوں کو اختیار کرتے ہوئے تھاما ہے تو پھر آپ ایک ایسے مضبوط ترین در و دیوار میں ہیں کہ جو کبھی بھی گرنے والی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ یؤمن باللہ ومن یؤمن باللہ ویکفر بالطاغوت، اور طاغوت کا کفر کیا، صحیح ہے۔ یہی وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے عروۃ الوثقیٰ سے تمسک اختیار کیا ہے۔ لن انفصام لہا، ان میں جدائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ عروۃ الوثقیٰ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ جدا نہیں ہو سکتے۔ اگر کسی نے عروۃ الوثقیٰ کی سطح کا تعلق قائم کر لیا ہے تو اب ان میں جدائی ممکن نہیں ہے۔ ادھر آپ نے دیکھا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اس کو ہم ایک اور زبان میں کہتے ہیں تولا اور تبرہ شرط ہے۔ تولا اور یؤمن باللہ یعنی تولا، تعلق قائم ہے۔ وَيَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، یہ کیا ہے؟ تبرہ، آپ نے اس سے برات اختیار کرنی ہے، دوری اختیار کرنی ہے۔ جہاں پر یہ دو تعلق ایجاد نہیں ہوتے ادھر عروۃ الوثقیٰ وجود میں نہیں آتا۔ عروۃ الوثقیٰ کا مطلب ہی یہ ہے کہ جہاں پہ تولا اختیار کرنا ہے وہاں پہ یہ تعلق تولا موجود ہونا چاہیے، اور جہاں پہ تبری اختیار کرنی ہے، برات اختیار کرنی ہے، دوری اختیار کرنی ہے، کفر اس کا کرنا ہے، وہاں پہ کفر کو انجام دے گا تو یہاں پہ عروۃ الوثقیٰ وہ وجود میں آئے گا۔ لہٰذا اس آیت میں آپ نے ملاحظہ کیا طاغوت کے ساتھ کیا حکم ہے؟ طاغوت کے کفر کا حکم ہے، اس کا انکار کرنا ہے آپ نے۔ انکار دیکھیں، ایک ہے اجتناب اور ایک ہے انکار، دونوں کے معنی میں فرق ہے۔ انکار جو ہے اس میں آپ ایک چیز کو چھپاتے ہیں، کفر کہتے ہیں چھپانا، اسی لیے کسان کو کافر کہتے ہیں عربی زبان میں، لغت میں، چونکہ وہ بیج کو چھپاتا ہے۔ اسی طرح رات کو بھی کافر کہا گیا ہے۔ رات کو کافر صفت کیوں کہ رات کی قرار دی ہے؟ چونکہ وہ تمام چیزوں کو ڈھانپ دیتی ہے۔ اگر الہی تعلیمات کو کوئی ڈھانپے تو اس کو کہتے ہیں کافر۔ شرک اور کفر میں فرق ہے، اگرچہ بعض جگہوں پہ مترادف استعمال ہوتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ لغتاً کیا ہے اس میں فرق ہے۔ شرک پارٹنرشپ کو کہتے ہیں، آپ ایک عمل میں اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی شریک قرار دے دیں۔ اللہ کسی بھی شے میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ فعل میں، نہ صفت میں، نہ ذات میں، کسی بھی صورت میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا۔ انبیاء و ائمہ علیہ السلام اللہ کے شریک نہیں، یہ ماتحت ہے۔ جیسے ایک کمپنی میں ایک ہیڈ ہوتا ہے، بعض اوقات دو ہیڈ ہو جاتے ہیں چونکہ دونوں پارٹنر ہیں، 50-50 ہے، یا ایک کا 70% ہے، ایک کا 30-40% ہے، تو وہ اپنے اس حصے کے مطابق کیا کہلائیں گے؟ شریک، پارٹنر کہلائیں گے۔ لیکن ایک دفعہ تو کمپنی ایک ہے، اس نے نیچے پورا عملہ رکھا ہوا ہے، مینیجر رکھا ہوا، اور مینیجر کے اختیارات بڑھائے ہوئے ہیں کہ وہ ہر جگہ پہ جا کے تصرف کر کے لوگوں کو اپنے ماتحت کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ کہیں گے کہ مینیجر وہ پارٹنر ہے کمپنی کے مالک کا یا ماتحت ہے؟ یہاں پہ بھی کائنات میں ہر چیز میں، ذات میں، صفات میں، افعال میں، کمالات میں، ہر شے میں اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جب یہ کہہ رہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ادھر شرک نہیں ہے، ادھر شرک نہیں ہے، حقیقت میں اطاعت اللہ کی ہے، وہ مالک ہے اطاعت کا، وہ خزانہ اطاعت اس کے پاس ہے، یہ ماتحت ہے۔ یہاں سے نچھاور ہوگا، جب نچھاور ہوگا یہ منصب یا نچھاور ہوگے یہ اختیارات، تو وہ باقی اللہ کے پاس اختیارات، اس کے خزانے میں کمی نہیں آ رہی، وہ ان سے بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ،
وہ ان کو ہٹا کے کوئی اور اپنی مخلوق لا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے علاوہ اللہ کے بعد متبادل ہی نہیں ہے کوئی، لا سکتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ مثل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا سکتا ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ انا وعلی من نور واحد، حضرت بقیہ ائمہ علیہ السلام اللہ نے خلق فرمائے، انسان کامل کا ایک مرتبہ اللہ نے قرار دیا، ادھر ہزاروں کیا لاکھوں انبیاء آئے ہیں اس منصب کے اوپر، لہٰذا اللہ ان ہستیوں سے بے نیاز ہے، یہ اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ ان کی اطاعتوں سے بے نیاز ہے، یہ اللہ کی اطاعت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، وحدہ لا شریک لہ، اس کی مملکت میں، اس کی ہستی میں، اس کے اس دیار میں کوئی بھی ہستی اس کا شریک نہیں ہو سکتی، جتنی اللہ تعالیٰ کسی کو اختیار دے دے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ماتحت ہی، لہذا یہ مطلب ہمارے پاس آیا کہ ادھر اطاعت وہ مساوی باب میں نہیں ہے بلکہ طولی طور پر ہے، اللہ کی طرف سے عنایت ہے، بقیہ صفات بھی اسی طریقے سے ہے۔ یہ مطلب جب ہمارے لیے آشکار ہو گیا تو یہاں سے ہمارے لیے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ جو ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں کہ کفر اور اجتناب میں فرق ہے، کفر یعنی ڈھانپ دینا، جو تعلیمات الہیہ کو ڈھانپ دے وہ کیا کہلاتا ہے؟ کفر۔ بس کفر کہتے ہیں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کو، رسالت کو اور ان کی تعلیمات کو چھپایا، اس لیے اہل کتاب ابتدائی طور پہ کافر کہلاتے ہیں، مکہ کے مشرکین مشرک کہلاتے ہیں اور اہل کتاب کافر کہلاتے ہیں، لیکن بعض جگہوں پر مشرکین مکہ کو بھی کافر کہا گیا، جیسے سورہ بینہ کی پہلی آیت ہے، صحیح، وہاں پر مشرکین کے اوپر بھی کفر کا انطباق کیا جاتا ہے، وَإِلَّا کفر اصل میں یہ جو تعلیمات کو چھپایا، چونکہ اہل کتاب یہود اور نصارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ان کی رسالت کو چھپایا کرتے تھے، اس چھپانے کے عمل کی وجہ سے ان کو کافر قرار دیا گیا۔ یہاں پر مومن کا وظیفہ قرآن بیان کر رہا ہے، مومن کا وظیفہ قرآن بیان کر رہا ہے، وہ کیا ہے وظیفہ؟ کہ طاغوت کو چھپاؤ، طاغوت کی شخصیت کو وہ کم رنگ کر دو، چھپا دو، لوگوں کے سامنے ابھرنے نہ پائے، طاغوت کی حاکمیت وہ معاشرے میں قائم نہ ہونے پائے، طاغوت کی شہرت وہ لوگوں کے دلوں میں نہ بیٹھنے پائے، طاغوت کی طرف رغبت وہ لوگوں کی نہ ابھرنے دی جائے۔ ایسا یہ ہمارے پاکستان میں مسئلہ پیش آیا کہ آپ اسٹریٹجی کے طور پہ کسی بھی حاکم کی ممکن ہے تائید کر دیں، لیکن لوگوں کی رغبت نہیں بڑھانی چاہیے کسی طاغوت کے سامنے، چاہے وہ تشیع کے مکتب سے نکل کے آئے یا اہل سنت کے مکتب سے نکل کے، فرق نہیں پڑتا۔ مثلا ایران کے اندر شاہ وہ طاغوت تھا، عراق میں صدام طاغوت تھا، اسی طرح اردن میں جو بیٹھے ہوئے وہ سارے ہاشمی سید ہیں، ان کے نسب بھی بڑے قوی سادات سے ملتے ہیں، کیونکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اولاد اس طرف ہجرت کی تھی اس نے، لیکن وہ سارے کے سارے طواغیت ہیں۔ اسرائیل سے سب سے قوی تعلقات وہ ترکی اور اردن کے ہیں، کیونکہ ان کے بارڈر ایریاز بھی قریب ہیں، لہذا مکتب کے اعتبار سے نہیں یہ پہچانی جاتی، فرقوں کے اعتبار سے یہ چیز نہیں پہچانی جاتی، ممکن ہے کہ کوئی کسی اور فرقے کا ہو، لیکن چونکہ وہ طاغوت کے مقابلے میں اہل حق اس کا مددگار ہے، لہذا ممکن ہے قابل تعریف ہو، اپنی اساس میں نہیں قابل تعریف، بلکہ وہ جو حمایت کر رہے ہیں اس سے جو اہل حق نفع اٹھا رہے ہیں، صرف اسی باب سے وہ قابل تعریف، جیسے بشار الاسد تھا، جیسے اس کا یہ عنوان ختم ہوا وہ سب تشیع کی حمایت ٹوٹ گئی، کہیں سے بھی اب اس کی حمایت نہیں ہے، جن سے اس نے نیک کام کیا تھا وہ بھی حمایت نہیں کرتے، جو حکومتوں کے اعتبار سے بلاک بنا ہوا تھا ایران اور لبنان وغیرہ کا وہ بھی حمایت نہیں کرتے، چونکہ عنوان کھو گیا اس کا، چونکہ اپنے طور پہ وہ نظریاتی طور پہ اپنے عمل کے طور پہ کوئی قابل حمایت شخصیت نہیں تھا، چونکہ استعمار کے مقابلے میں اہل حق کا وہ مدافع بنتا تھا، اور اہل حق کے لیے اپنی سرزمین قانونی طور پہ وہ تمام چارجوئی کر کے، اور بہت بڑی معاونت ہے، بہت بڑی مدد ہے، ایک ناصر بنتا تھا، اس نصرت کے اعتبار سے اس کی حمایت تھی، واللہ اس کی کوئی، جیسے نجاشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اہل کتاب تھا وہ، لیکن چونکہ وہ ناصر بنا مسلمانوں کا، اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی، اس کی حمایت کی، اس لیے ان عناوین کو ہمیں الگ الگ طور پہ دیکھنا چاہیے، ایک کافر ہو سکتا ہے، ایک غیر مسلم ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ سر وقت کیا ہے مسلمانوں کا
وہ مددگار ہے، مسلمانوں کا معاون ہے، مسلمانوں کا حامی ہے، اس ایک جہت سے ممکن ہے آپ اس کی حمایت کریں، اس کی اپنی جہت سے وہ جو کفریہ سطح ہے اس کی حمایت آپ ہرگز اس سائٹ سے نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ حقیقت میں یہی دو مرحلے ہمارے پاس آدم علیہ السلام کے دور سے چلے آ رہے ہیں۔ یہ جھگڑے تا قیامت رہنے والا جھگڑا ہے۔ ایک طرف سے اللہ کا نمائندہ آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے بعد سلسلہ حجت ہے، اسے کہتے ہیں حق اور اہل حق، اور ایک ہے کہ جو آدم کے مقابلے میں آیا، چونکہ اللہ کے مقابلے میں براہ راست ابلیس نہیں آیا، اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی آدم علیہ السلام کی جہت سے، لہٰذا سرزمین اللہ کی موجود ہے اور اس سرزمین پر خلقت اللہ کی ہے، لیکن دو سربراہان، ایک سربراہ حق ہے جس کے ماتحت اہل حق ہے، اور ایک سربراہ کفر و ضلالت و مثلاً باطل ہے۔ یہ جو کفر و ضلالت و باطل ہے اس کا سربراہ ابلیس ہے، اس کے سربراہ کے نیچے شیاطین آتے ہیں یا اہل باطل آتے ہیں، اور اس کے ماتحت کون آتے ہیں؟ اہل حق۔ ایک ان میں سے طبقہ ایسا ہے جو کہنے کو اہل حق ہے لیکن نظر ادھر آتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ منافق۔ منافق کی یہ خصوصیت ہے، اس لیے منافق رہتا کیا ہے؟ دیار اسلام میں رہتا ہے، لیکن حشر و نشر کہاں پہ اس کا ہوگا؟ دیار کفر میں، اہل باطل میں وہ شمار ہوتا ہے، یہ منافق ہے۔ اور منافق نہیں، منافقت نہیں سارے مسائل کھڑے کیے۔ بہرحال یہ ایک ترتیب آپ کے پاس آئی کہ پہلا حکم ہے طاغوت کے خلاف کفر کیا تو عروۃ الوثقیٰ سے ہے جڑا ہوا۔ بالفاظ دیگر اگر امیر المومنین علیہ السلام سے کسی نے تمسک اختیار کرنا ہے، لازم ہے کہ عملاً کیا کرے؟ طاغوت کا کفر کرے۔ لسانی تو بہت سارے کر لیتے ہیں، مرد آباد امریکہ تو آج کل غیر مسلم بھی لگا رہا ہے، مرد آباد اسرائیل بھی انہوں نے نعرہ لگایا۔ سارا کا سارا مسئلہ کہاں پہ آ جاتا ہے؟ لازم ہے کہ عملاً کفر کرے طاغوت کا۔ بالفاظ دیگر اگر کافر نہیں ہوگا تو مومن نہیں ہوگا، یعنی کفر طاغوت اتنا اہم رکن ہے ایمان کا کہ وہ کافر ہو تو مومن بنے گا، لا الہ کہے گا تو الا اللہ کا فائدہ اسے ملے گا، لا الہ نہیں کہے گا تو حقیقتاً عملاً تو اس نے بت پالے ہوئے، وہ اقبال کا کہنا ہے کہ ہزاروں بت آپ اپنے پاس لے کے جو سجدے کرتے رہو اس کا کیا فائدہ۔ لہذا عملاً اس ٹائم مسلمانوں کے درمیان یہی مشکل پیش آئی۔ قرآن آپ پڑھیں اول سے آخر تک، آپ کو بار بار کفر عملی، شرک عملی، نفاق عملی اس کی شدت سے مذمت مل رہی ہے اور اسے ایمان کے خلاف قرار دیا جا رہا ہے، اور آج کا سازگار کر کے پیش کر دیا گیا، اور اس کے اوپر ہم اکثریت اور علماء اور اس طرح کے دلائل پھر لے کے آنے لگ جاتے ہیں، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے، یہ روش درست نہیں ہے، سب کی شرائط یکساں نہیں ہے۔ ممکن ہے کوئی سعودی عرب میں کام کر رہا ہے، اس کی مجبوری ہو کسی چیز کی، پاکستان میں اس کی یہ مجبوری نہیں ہے، اس لیے سب کے لیے یکساں شرائط ہم رکھ کے، یعنی ہم کہیں کہ نہیں میں خنزیر اس لیے کھا رہا ہوں میری تو مجبوری ہے، وہ کہے گا بھائی تمہاری کیا مجبوری ہے، تم نان کھا لو، کہے گا نہیں کیسے ہو سکتا ہے، نان پہ گزارا ہوتا ہے۔ اس طرح تو بہانے بنا کے آپ ہر چیز کو اپنے لیے حلال کرنا شروع کر دیں گے۔ تو خلاصہ کلام، ادھر پہلا حکم طاغوت کے ساتھ برتاؤ کا کیا آیا قرآن کریم میں؟ کفر اعتقادی فقط نہیں، کفر عملی کرنا لازم ہے، چونکہ تمسک جو ہے وہ اعتقادات اور عمل ہر دو جگہ پہ درکار ہے۔ لن انفصام لہا، کوئی مورد نہیں ہے جہاں پہ فاصلہ پیدا کرنا ہے۔ انفصال یعنی لن انفصام لہا یعنی وہی فاصلہ پیدا کرنا، جدائی پیدا کرنا، کسی مورد میں جدائی نہیں، نہ افکار میں جدائی ہے نہ عمل میں جدائی ہے۔ عمل میں بھی کفر کے طاغوت کا کفر کے، عمل میں کیسے کفر کا کفر طاغوت کرے؟ ایک اہم ٹاپک ہے، صرف اشارہ کرتا ہوں کیونکہ یہ ہمارے موضوع بحث سے باہر ہے۔ عمل میں کفر سے مراد مقصود یہ ہے کہ کوشش کرے کہ جو بھی اہل معصیت ہیں ان کی معصیت میں تائید نہ کرے۔ نمبر 2، جو بھی حاکم ہے اور غیر الہی حاکم ہے کوشش حتی الامکان کرے اس سے تعلق پیدا نہ ہو۔ نہ حمایت کا تعلق تو بہت ہی خطرناک ہے، بہت ہی خطرناک۔ آپ جتنے بہانے بنا کے، جبکہ آپ کا کوئی کردار اس کے وجود میں نہیں، مثلا پاکستان ایک ایسی سرزمین ہے جہاں پہ پیچھے سے منصوبہ بندی کے تحت افراد کا مشخص ہوتے ہیں، معین ہوتے ہیں کہ اس نے حاکم بننا ہے،
عوام کا حقیقت میں کوئی کردار نہیں، ایک ڈونگ رچایا جاتا ہے الیکشن کے نام پر۔ ہاں نیچے سیٹوں کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی اثر پڑتا ہے، وہ بھی بہت بڑے پیمانے پہ نہیں ہے، چونکہ سیٹیں جو ملتی ہیں وہ بھی تقسیم کار کے تحت ملتی ہیں، وائلہ نہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ دیکھیں مکتب تشیع کے اگر بعض نمائندگان کو سیٹ ملی ہے تو اپنی سیٹ کے اوپر سیٹ نہیں ملی، کسی اور کی جانب سے ان کو سیٹ ملی ہے۔ خود آپ یہ غور و فکر کر سکتے ہیں، بہرحال یہ قابل بحث چیز نہیں ہے۔ ہم یہ اس بات پر ہیں کہ کفر طاغوت وظیفہ ہمارا اعتقادی بھی ہے، اور کفر طاغوت وظیفہ ہمارا عملی بھی ہے۔ ہم عملی طور پہ کیسے کفر طاغوت کریں؟ کفر طاغوت کا ایک تو عمل واضح ہو گیا، چونکہ آپ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو مردوں کو اٹھایا تو ان سے پوچھا کہ تم لوگوں کا کیا مسئلہ تھا، انہوں نے بتایا کہ ہم عبادت طاغوت کیا کرتے تھے، حب الدنیا تھی اور عبادت، دو بتائے۔ انہوں نے حب الدنیا کی کیفیت کو بڑا پھر کھول کے بیان کیا، تو انہوں نے پوچھا یہ عبادت طاغوت کیا تھی؟ کہا کہ ہم معصیت کار گناہ گاروں کے اور معصیت کاروں کی اطاعت کیا کرتے تھے۔ یہ بھائی ہمارے بس میں ہے یا نہیں؟ یہ یقیناً ہمارے بس میں ہے کہ ہم معصیت کاروں کی اطاعت نہ کریں۔ دوسرا ہمارے بس میں یہ بات ہے کہ ہم حتی الامکان کوشش کریں کہ یہ جو طواغیت ہیں ان کی حکومتوں میں اور حاکم سے جتنا تعلق کم قائم کر سکیں قائم کریں، جتنا تعلق قائم کم کر سکیں۔ اس لیے ممکن ہے کہ ایک جگہ پہ میرا جو ہے رائے ہے یا ووٹ ہے وہ کوئی خاص نتیجہ نہیں دے گی اس جگہ پر، میں اگر اس جگہ پر اپنے آپ کو منظم کر سکتا ہوں، لیکن ایک جگہ پہ تدبیر کے تحت لازم قرار پاتا ہے، ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے، وہ کوئی قابل بحث وہ قابل مناقشہ چیز نہیں ہے، صرف بیان کی حد تک ہے۔ آپ جو مورد دیکھتے ہیں کہ آپ ایک فرد کو لائیں گے اور وہ گزشتہ کے مقابلے میں آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے، یہ تدبیر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چل جائے گی، ٹھیک ہے آپ چلائیں، لیکن عاقلانہ تقاضا کیا ہے؟ جتنا اجتناب کر سکیں طاغوتی حاکم سے کریں۔ اس طرح اپنے فیصلے فضا ہم اپنے خاندانوں میں اتنی دینی فضا قائم کریں کہ وہ اپنے فیصلوں کی طرف طواغیت کی طرف رجوع نہ کریں، مراجع کی طرف رجوع کریں، مجتہدین کی طرف رجوع کریں، علماء کی طرف رجوع کریں۔ ہاں حکومت آگے ہمیں یہ فرصت دیتے بہت اچھا ہے، جیسے بھی پاکستان میں حالات بن رہے ہیں، کیونکہ جو طلاق کی شرائط ہماری فقہی کتب میں آئی ہے اس کے مطابق عدالتوں سے تو طلاق نہیں ہوتی، نہ اہل سنت عدالتیں اور نہ وہ جو ہمارے ہاں قانونی طور پہ انہوں نے رسمی عدالتیں بنائی ہیں، ہر دو صورتوں میں طلاق نہیں ہوتی، نکاح بھی نہیں ہوتا۔ اب یہ بات اتنے بڑے پیمانے پہ پھیل چکی ہے اور اس کے اثرات کی وجہ سے لوگ جو ہیں اپنے بل بوتے پہ مراجع کی طرف یا علماء کی طرف رجوع کر کے مسائل حل کرتے ہیں کہ گورنمنٹ یہاں پر ایک ڈپارٹمنٹ کھولنے کے ابھی دہانے پر ہے کہ وہ منسلک ہو، یعنی یہ باتیں چل رہی ہیں ایڈوکیٹس اور ان لوگوں کے درمیان، عملاً ابھی نہیں ہوا لیکن ہو سکتا ہے مستقبل میں، بعید بھی نہیں، مستقبل میں ہو سکتا ہے گورنمنٹ خود ایک ڈپارٹمنٹ قائم کرے اور ادھر شیعہ علماء کو بٹھائے، وہ شیعہ علماء نجف اور قم کے مراجع سے منسلک ہو، ان کے دفاتر سے منسلک ہو، اور وہاں پہ جو افراد آتے ہیں ان کو کیس کو وہ ڈیل کریں، اور وہ جو فیصلہ کریں گے گورنمنٹ اس کو اپنی طرف سے بھی نامزد فیصلہ قرار دے گی۔ اس طرح ایک ہمیں فرصت دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے یہاں پہ طاغوت کی طرف رجوع نہیں کہلائے گا۔ یہ تب بھی ہو سکتا ہے آپ اپنے خاندانوں میں کام کریں، یہ نہ سمجھیں کہ آپ اپنے کنبے کے اوپر کام کرتے ہیں تو یہ بے اثر ہے، آپ اپنے کسی کزن سے، اپنے بھائی سے، والد یا والدہ یا کسی سے دینی ڈسکشن کرتے ہیں تو یہ بیکار ہے، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، یہ مستقبل میں ایک بہت بڑے میدان کا زمینہ فراہم کر رہا ہے۔ اگر اصحاب کہف آپس میں گفتگو نہ کیا کرتے ہوتے تو آج تاریخ میں تا قیامت آنے تک ان کا نام زندہ نہ رہتا۔ 7 بندے تھے، 7 بندوں نے یا 6 بندے تھے، تاریخ نے ان کے عدد میں قرآن کریم نے شک پیدا کیا کہ احتمال ہو سکتا ہے 7 تھے، 6 تھے، 5 تھے، لیکن ان کے عمل میں کسی قسم کا بھی اس طرح کا احتمال پیدا نہیں ہوا، اتنا ٹھوس ایمانی یقین کے ساتھ انہوں نے قیام کیا اللہ کی راہ میں، لیکن اس کے اثرات دیکھیں، ظاہری آنکھ تو یہی کہتی ہے نا کہ کوئی اثر نہیں نکلے گا، وہ بھی یہی سمجھے ہوئے تھے، لیکن جب وہ پلٹ کے آئے 300 سال بعد وہ معاشرہ بالکل جدا، دین حق کی حکومت تھی۔ لہذا قرآن یہ واضح ہمیں اس حوالے سے پیغام دے رہا ہے، تم نہیں نتیجہ دیکھو گے، لیکن یہ نہ سمجھو کہ اس تاریکی میں جو تم نے چراغ جلایا ہے اس چراغ سے آگ نہیں لگے گی ایک نورانیت کی، نہیں آتش بھڑک اٹھے گی،
وہ خدا کا کام ہے، وہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ اپنے خاندانوں میں بنیاد ڈال کے چلے جائیں، اور جب بنیاد ڈالیں گے تو اسی خاندان سے نکلیں گے ابو لہب بھی، لیکن اسی خاندان سے نکلیں گے حمزہ بھی، اسی خاندان سے نکلیں گے آگے جا کے مثل امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ لہٰذا یہ بات واضح ہوئی کہ یہ جو ہم بنیاد ڈالتے ہیں طواغیت کے خلاف، ایک زمینہ فراہم کریں، زمینہ فراہم کریں تو ایک سمجھوتے کی صورت میں بھی فرصت مل سکتی ہے۔ ابھی ہم اتنے ضعیف ہیں، اتنے ضعیف ہیں، سمجھوتے کی صورت میں بھی ہمارے لیے نہیں ہے گنجائش موجود۔ حتیٰ کہ اگر تشیع اس ٹائم پاکستان کے اندر مالی طور پہ، وسائل کے طور پہ، امکانات کے طور پہ، افرادی قوت کے طور پہ اس سطح کے اوپر موجود ہے کہ اگر ایک ڈپارٹمنٹ ایسا قائم ہو جائے، گورنمنٹ تنخواہ نہ بھی دے، وہ ڈبل جو ججوں کو تنخواہ ملتی ہے اس سے ڈبل تنخواہ لگا کے بھی اس کام کا اجرا کر سکتے ہیں، اور اس کام کا اجرا کریں، طاغوت سے آپ کیا ہیں؟ کنارہ کش ہو جائیں گے، کنارہ کش ہوں گے، وہ حیات کا جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے وہ اپنی سطح کے اوپر آ جائے گا۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس جگہ پر کفر طاغوت کے ہمارے پاس کئی طریقے ہیں، وہ بحث طولانی ہے، اس ٹائم ہم اس کو نہیں مطرح کرتے۔ یہ ایک ہمارے پاس باب ہو گیا جو قرآن نے طاغوت کے خلاف ہمیں معاملہ کرنے کا درس دیا۔ دوسری آیت قرآن نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، سورہ غالباً نحل یا نمل کی آیت ہے، غالباً سورہ نحل کی آیت ہے، صحیح ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے۔ یعنی اب جو آگے بات کی جا رہی ہے یہ مشترکہ طور پہ تمام انبیاء و رسول علیہ السلام کا دین ہے۔ یہ جو اب آگے بات کی جا رہی ہے یہ تمام کے تمام امتوں کا دین رہا ہے، اور ان کے لیے اس کے اوپر عمل پیرا ہونا لازم تھا۔ ایک بھی رسول اس سے مستثنی نہیں ہے، کیونکہ کل داخل کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ کل وہ تمام موارد کو شامل ہوتا ہے، تمام موارد کو تاکیدی طور پہ، چونکہ بعض ایسے الفاظ ہیں اگر الفاظ کے ذریعے سے عموم کا معنی آیا جائے، یہ تفسیری بھی نکتہ ہے اور فقہی استنباط میں بھی یہ نکتہ آتا ہے، جو استنباط حکم شریعہ فتاویٰ کے استنباط کرتے ہیں۔ اگر کلمات میں وہ الفاظ جو عموم کے لیے ایجاد کیے گئے ہیں، اگر اس کے ذریعے سے عموم مراد لیا جاتا ہے تو وہ مثل نص ہے اس عمومیت کے اوپر، وہ عمومیت کو وسیع طور پہ تاکید کے ساتھ لینے کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ جیسے قرآن اس جگہ پہ دیکھیں کیا پیغام دے رہا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول کو مبعوث کیا ہے، ہم نے ہر امت میں رسول کو مبعوث کیا ہے۔ اب ہر امت میں رسول کو مبعوث کیا یعنی یہ سنت الہی ہے، یہ سنت تاریخ ہے شہید باقر الصدر کی عنوان کے تحت، یا ایک اور لفظ بولا جاتا ہے یہ معاشروں کے پر حاکم قوانین میں سے اللہ تعالیٰ کے حاکم قوانین میں سے ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، وہ کیا ہے؟ دین، مشترکہ دین، جو ہمیشہ ہر دور میں نبی اور نبی کی امتوں کا دین رہا ہے، اور جس کے اوپر عمل کرنا لازم ہے، اور اللہ نے انبیاء کو جس مقصد کے لیے بعث کیا، جیسے کہ خود آیت کہہ رہی ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، کہ ہم نے اس لیے امتوں کے اندر رسول کو بعث کیا، وہ تعلیم کہ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ لہذا اصل دین ہے طاغوت سے اجتناب۔ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ یعنی تولا، عبادت کا تعلق قائم کرنا ہے، اجتناب طاغوت یعنی تبرہ، تولا و تبرہ اساس دین ہے، تولا و تبرہ ہو تو عروۃ الوثقی ہے۔ ہم نے تولا و تبرہ 4-5 نام لے کے ماضی کی بعض شخصیات کے ساتھ خاص کر رکھا ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے کسی شخصیت کا نام لے کے ابھی ادھر نہیں آیا، قرآن نے ایک جامع عنوان دیا، وہ عنوان کسی آج کی اصطلاح میں شیعہ پر منطبق ہوتا ہے، ہم کہیں گے یہ طاغوت ہے، وہ اگر ہمارے اوپر ہوتا ہے ہم طاغوت، وہ کسی سنی کے اوپر اطلاق ہوتا ہے وہ سنی طاغوت ہے۔ قرآن کریم نے عنوان دیا یہ عنوان جس کے اوپر بھی منطبق ہوگا، جس کے اوپر بھی یہ عنوان آئے گا وہ کیا کہلائے گا؟ طاغوت کہلائے گا۔ بالفاظ دیگر ہمیں زمین پر زندگی کا سلیقہ آنا چاہیے، کھاتے پیتے سوتے جاگتے بچے پالتے، یہ تو سب کی زندگی بسر ہو رہی ہے،
یہ تو ماضی میں بھی انسان ایسا ہی تھا، مستقبل میں بھی ایسا ہی رہے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر ہمیں 1000 سال عمر دے، 1000 سال، ہم ہر روز وہی کام کریں گے جو آج کیا ہم نے۔ یہ جو بوڑھے نظر آ رہے ہیں انہیں جوانی دے دیں، ان کی جوانی کے بارے میں آپ سنیں، جو جوانی ان کی کٹی ہے وہی وہ دوبارہ وہی انجام دیں گے، کوئی فرق نہیں آئے گا اس میں۔ ادھر سلیقہ حیات سیکھنا چاہیے جب یہ بات واضح ہوگی۔ اجتناب طاغوت چونکہ بہت واضح الفاظ ہیں، اس لیے اس کی تشریح میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن طاغوت کے معنوں کو صرف حاکم پہ بند نہ کریں۔ طاغوت کا معنی جامع، آپ کے آس پاس جو معصیت کار ہیں ان معصیت کار کی اطاعت اور اتباع، وہ بھی حتیٰ کہ جائز کاموں میں بھی اتباع نہ کریں، چونکہ آپ جب اتباع کریں گے تو اس کا چہرہ روشن ہوتا ہے، اس کی شخصیت اجاگر ہوتی ہے، وہ لوگوں کے درمیان نمایاں ہوتا ہے۔ طاغوت کو ہم نمایاں نہیں کر سکتے، یہ طاغوتیت میں مدد کہلائے گی۔ لہذا اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو مستقل ایک شخصیت کے طور پر پیش کریں۔ میں اپنے فیصلے خود کرتا ہوں، میں اپنے فیصلے دین کی اتباع میں کرتا ہوں، اس مسئلے میں سوچوں گا آپ کی مدد کروں یا نہ کروں، آپ کے ساتھ آؤں جاؤں یا نہ آؤں جاؤں، یا آپ کی محفل میں شرکت کروں یا نہ کروں۔ اس طرح فیصلے، آزاد فیصلے کرنے چاہیے۔ اس لیے ایک مطلب ہم حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ اہل معصیت، گناہ گاروں کی اتباع کیا کہلاتی ہے؟ وہ طاغوتیت کہلاتی ہے۔ دوسرا، حاکم جو اولی الامر نہیں ہے، وہ اس کی اطاعت بھی نہیں ہے، اس کی طرف رجوع، جس کی اطاعت نہیں ہے اس کی طرف رجوع ہو سکتا ہے؟ رجوع نہیں ہو سکتا اس کی طرف۔ اچھا، اب آئیں ایک اور مورد کی طرف۔ ٹائم ہمارا آج کے دن بھی بہت قلیل رہ گیا اور بات چیت تولانی تھی، کیونکہ یہ تو طاغوت کے حوالے سے ضروری تھی، چونکہ ہم جس مقدمے کی طرف آ رہے تھے اس میں طاغوت کا یہ دو بیان ہمارے رہ جاتے کہ ایمان کامل ہی اسی وقت ہوتا ہے جب عملاً کفر طاغوت کریں یا عملاً اجتناب طاغوت کریں۔ وہ اجتناب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ عمل سے۔ عبادت اگر عمل سے ہے، اجتناب بھی عمل سے ہے۔ اس لیے اگر ان عبد اللہ فقط ہو اور اجتناب طاغوت نہ ہو، عبادت الہی جنم لے گی؟ عبادت الہی جنم نہیں لے سکتی۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہتا نا آپ کا کیا سیاست میں کام ہے، آپ آرام سے اپنا نماز پڑھیں، کوئی ختم دلائیں کہ ٹرے بھری ہوئی مختلف کھانوں کی گھر آ جائے آپ کے، مختلف طرح کے آپ اپنے واعظ نصیحت کریں، آپ کا ان چیزوں سے کیا کام ہے؟ جس طرح کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ شاہ کے دنوں میں، چونکہ شاہ کے دنوں شاہ نے بڑا اپنا شخصیت کے حوالے سے رعب رکھا ہوا تھا، لوگ اسے رکوع کی حد تک سلام کرتے تھے اور اس کے ہاتھوں کو چومنا لازم تھا۔ کسی اور مملکت میں اتنا نہیں تھا جتنا اس نے ڈکٹیٹر نے اپنے اوپر رکھا تھا، حتیٰ کہ صدام کے بندے اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے تھے۔ شاہ کی نوعیت اس سطح کی تھی، اور تصویر اس کی لگانا ضروری تھا۔ تصویر کو کوئی ہاتھ بھی لگا دے گرانے کی نیت سے یا اس طرح، اس کے اوپر جرم تھا، پکڑ کے لے جاتے تھے۔ تو یہ انقلاب کے ایام تھے، پکڑ دھکڑ خوب جاری تھی، قتل و غارت، مار پیٹ، جیسے پاکستان میں غائب کر دیتے، پتہ ہی نہیں ہے کہاں گیا۔ اس دور میں تو عام تھا کہ وہ غائب ہے جی بندہ، پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے۔ سالوں سال، 35 سال بعد، 40 سال بعد آتے تھے۔ تو ان کو گرفتار امام خمینی اور ان کے دوست کو انسپیکٹر نے بلا لیا اور کہا کہ یہ کیا؟ اس نے کہا کہ آپ یہ مردار کو چھوڑیں، فارسی کا اگر ترجمہ کیا جائے نا، کیا یہ مردار اور نجس چیز کو کے اوپر آپ پڑ گئے ہیں؟ سیاست تو نجس چیز ہے، مردار ہے، آپ جیسے پاک اور پاکیزہ اور بہترین انسان وہ اس نجاست میں پڑتا ہے؟ تو اس نے آگے سے کہا، امام خمینی نے فرمایا کہ خیلی خری، کہ تم بہت گدھے ہو، صحیح ہے، گدھے پن کی بھی، یعنی تم نے انتہا کر دی ہے۔ تو امام خمینی کہتے ہیں اس وقت یہ جملہ موت کو دعوت دینے کے برابر تھا، یعنی طاغوت کے سامنے صدائے حق بلند کرنا، جسے ہم کہتے ہیں کہ ایوانوں میں انہوں نے صدائے حق بلند کی۔ اس نے کہا کہ تمہیں یہ شعور نہیں ہے کہ یہ جو سیاست ہم کہتے ہیں وہ یہ سیاست ہے جو تم سمجھ رہے ہو؟ تمہاری سیاست نجاست کا ڈھیر ہے، تمہاری نجاست مردار ہے۔ میں جس سیاست کی بات کر رہا ہوں وہ عین دین ہے، وہ وظیفہ ہے میرا، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہے۔ اور وہ یہی ہے کہ میں طاغوت کا انکار نہ کروں تو کیسے میری عبادت مکمل ہوگی؟ میں طاغوت کا انکار نہ کروں تو عروۃ الوثقیٰ کہ اہل بیت علیہم السلام کو کہتے ہیں۔ قرآن اور اہل بیت روایات میں، تمام روایات میں عروۃ الوثقیٰ کی جو تشریح کی ہے احادیث نے، وہ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام ہے۔
ان سے متمسک ہونے کی شرط ہی یہ ہے کہ آپ کفر طاغوت کریں، کفر طاغوت۔ اس لیے آپ دیکھیں آغاز تشیع جو نکلی تھی، آغاز تشیع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں انہوں نے نئی حاکموں کو قبول کیا، کیا کیا ان کے اوپر شدائد آئے، پوری کی پوری امت اسلامی آج کے دور میں انہیں خلفائے برحق کا مکتب بنا کے اب ٹائٹل دے چکی ہے کہ اب تو یہ لینا ہی ان سے ٹائٹل مشکل ہے۔ اس دور میں تو اس طرح ٹائٹل موجود نہیں تھا۔ آج کے دور میں تو کتابیں لکھی گئی، ادلہ لے آئے، آیات ہے، روایات ہے، اجماع امت ہے، پتہ نہیں کیا کیا توجیحات وہ کر کے لے کے آئے۔ آج کے دور میں تو اتنا قوی شبہ پیدا ہو چکا ہے، اتنا قوی شبہ پیدا ہو چکا ہے کہ حق کی تلاش ایک اہل سنت، اگر ہم اپنے مکتب کی بات کریں، اہل سنت کے لیے حق کی تلاش آسان امر نہیں ہے۔ اسے کئی حجاب اپنے اندر سے کاٹنے ہوں گے۔ وہ جس معاشرے میں پلا بڑا ہے، جن تعویلات اور توجیحات کر کے اس کے سامنے اعتقاد کو پیش کیا گیا ہے، وہ ان سب توجیحات کو بالاتر قرار دے اپنے لیے اور اس کے بعد تحقیق کرے۔ اور ایسے ہیں الحمدللہ مستفسبہ محقق کہ جنہوں نے مکتب حق کو قبول کیا، لیکن یہ اساس تھی مکتب تشیع کی کہ انہوں نے خطرناک ترین حالات میں اور سخت ترین شرائط میں اس دینی عنصر کو ترک نہیں کیا جسے تولہ اور تبرہ سے آپ تعبیر کرتے ہیں۔ البتہ تبرہ ایک دفعہ سازشی ہے، ایک دفعہ تبرہ سازشی ہے، تبرہ کے مدارج ہے، ہر جگہ ایک جیسا تبرہ نہیں ہے۔ مثلا اگر قرآن نے اہل کتاب کے اوپر لعنت کئی جگہ پر کی ہے، تو ایسا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رسول اللہ فوراً پہلے کہتے کہ یہ ان پر لعنت ہو اور اب بات شروع کریں، ایسا قطعاً نہیں تھا۔ دین اسلام دین اخلاق ہے، دین اسلام دین حق ہے، حقوق کی رعایت کرتا ہے افراد کی۔ اگر قرآن کریم میں منافقین کے حوالے سے سخت ترین بیانات آ گئے ہیں، جیسا کہ سورہ توبہ یہ سخت ترین سورہ شمار ہوتی ہے اس حوالے سے، کیونکہ آخری دور کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، بالکل آخری دور کی سورہ یہ۔ اور اس دور کا مدینہ دیکھیں تو حیران ہو جائیں گے، مدینہ کے اندر اور باہر قرآن کی واضح آیت ہے، منافقین ہی منافقین پائے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیانات میں ایک منافق کو بھی ظاہر نہیں کیا، ایک منافق کے سبب، بلکہ منافقین کا جو سردار تھا اس کی جا کے نماز جنازہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ جب تعامل کریں گے تو آپ تبرہ کو ایک درجے کے اوپر نہیں رکھیں گے۔ تبرہ ہے لیکن مدارج ہے۔ اگر آپ اجتماع میں ہیں، لوگوں کے اجتماعی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو تبرہ آپ کا عملی ہو جائے گا، لسانی نہیں تبرہ کریں گے، قلبی و عملی۔ عملاً آپ اجتناب کریں گے، قلباً تو لازم ہے ہی ہے، عملاً اجتناب کریں گے۔ گھروں کے اندر ہوں گے، چونکہ اس آبادی میں اس ٹائم تبرہ جو ہے وہ لسانی نہیں ہو سکتا، گھر کے اندر بھی نہیں لسانی کریں گے، نجی محفلوں میں ادھر بھی نہیں لسانی کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتے ہوئے یہاں کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ تبرہ لسانی کریں۔ یہ ہمارے پاس پیغام ہے، صحیح سند روایات کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ زیادہ تر ضعیف السند روایات سے ہمارے ہاں پھیلائی گئی یہ چیزیں، اور اس وقت یہ موجود تھا سبب بھی کہ ممکن ہے کہ بہت ساری احادیث کو وضع کیا جا سکے، لیکن یہ جو میں درجات آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ خود سیرت اہل بیت علیہ السلام میں، حتیٰ کہ ابھی بڑی بعض اچھی کتابیں لکھی گئی ہیں اس کتاب پہ، اصلاً 1400 سالوں میں شاید ہی کوئی کتاب لکھی گئی ہو، اہل بیت علیہ السلام کا اہل کتاب سے معاملہ کرنا، کیسے رویہ تھا، کیسا سلوک تھا، بہت خوبصورت ٹاپک ہے وہ۔ اسی طریقے سے مخالفین کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کا سلوک، کیسا سلوک تھا وہ، اس سے آپ کو نوعیت پتہ لگ جائے گی۔ بس سازشی تبرہ میں اور یہ جو رکن ایمان تبرہ، اس میں فرق کرنا لازم ہے۔ رکن ایمان جو تبرہ ہے اس کے اوپر قرآن نے پوری ایک سورہ نازل کی ہے، اس کا نام ہے سورہ تبرہ۔ سورہ تبرہ کون سی سورہ ہے؟ سورہ برات، جسے کہتے ہیں توبہ، سورہ توبہ۔ اور تبرہ کی جو آخری عملی صورت ہے اس کے اوپر بھی پوری ایک قرآنی سورہ نازل ہے، پوری قرآنی سورہ۔ آخری سورہ تبرہ کی کیا ہے؟ عملی تبرہ۔ عملی تبرہ پہ قرآن کریم کی کامل سورہ نازل ہے، اس کا کیا نام ہے؟ سورۃ الکافرون۔ لکم دینکم ولی دین، ٹھیک ہے، جو تم عبادت کرتے میں وہ عبادت نہیں کرتا۔
تم نے جن کو خداؤں مانا ہے میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ یہ ہے کفر طاغوت، یہ ہے اجتناب طاغوت۔ لہذا کفر طاغوت و اجتناب طاغوت کا مطلب آپ ابھی یہاں پہ سمجھ گئے کہ ایمان کا تقاضا یہ تھا اجتناب، اور ادھر مومن کیا کر رہا ہے؟ رجوع، تعلق، تولا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی تعجب فرمایا کیسا مومن ہے یہ، میں نے تو ایسا مومن نہیں بھیجا تھا، یہ منافق مومن کہلائے گا۔ صحیح ہے کہ ظاہری طور پہ مومنین کے مجمع میں شمار ہوتا ہے، لیکن قلب اور عمل وہ اس کا کفر کے ساتھ ہے، اس لیے یہ کفر عملی کہلاتا ہے۔ اب اس جگہ پہ ایک مطلب بیان کر کے بات میں ختم کرتا ہوں، ٹائم ہمارا گزر چکا ہے، چونکہ کل ہم اسی بات کو پڑھیں گے، لیکن اب ہم طاغوت کے عنوان سے نہیں پڑھیں گے، ہم اس جہت سے پڑھیں گے یہ جو 59 نمبر آیت ہے اس کا 60 نمبر آیت سے کیسا ربط جڑتا ہے۔ اس ربط کے اوپر تفسیر کو پڑھنے کا یہی طریقہ کار ہے، جب بھی تفسیر کو آپ پڑھیں، یہ خطیبوں کی، حتیٰ کہ علماء خطیب کی بات کروں، کفایہ کے اندر صاحب کفایہ نے اس کے اوپر اعتراض کیا ہے، آپ ایک موضوع کے اوپر ایک معنی یا ایک نتیجہ تب تک نہیں دے سکتے جب تک اس موضوع کی تمام آیات اور روایات کو نہ لے کے مطالعہ کر لیں۔ اس طرح نہیں ہو سکتا ایک آیت پڑھائی اٹھائی اور آپ نے پوری تقریر اس کے اوپر کر ڈالی، حتیٰ کہ اگر ہم بھی کریں تو غلط ہے یہ روش، چونکہ وہ جو کلام ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے، وہ سیاق رکھتا ہے، وہ ایک فضا رکھتا ہے، وہ ایک ماحول رکھتا ہے، وہ ایک پشتوانہ رکھتا ہے۔ آپ اس سے اگر بات کاٹ کے بیان کریں گے تو آپ نے پھر اپنی بات کی۔ ادھر جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اسے حکم دیا گیا تھا کہ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، کہ وہ طاغوت کا کفر کریں۔ ادھر طاغوت کو کیسے ہم سمجھیں گے؟ ادھر کو کوئی بھی کسی بھی تعویل کر کے کسی کو بھی طاغوت قرار دے سکتا ہے۔ ادھر ہمیں طاغوت سمجھنے کے لیے کس کا سہارا لینا پڑے گا؟ آیت نمبر 59 کا۔ آیت نمبر 59 میں جو نقطہ میں نے عرض کرنا ہے وہ نقطہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر جو زندگی بسر کر رہا ہے وہ دو قوانین کے ماتحت زندگی بسر کر رہا ہے۔ یہ دونوں کے دو قوانین اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے خلق فرمائے ہیں، ایجاد فرمائے ہیں۔ ایک قوانین کے مجموعے کو کہتے ہیں تکوینیات، جو کائنات سے تعلق رکھتا ہے، وہ ہم اس کائنات کا ایک جز ہے وجودی طور پہ، جسمانی طور پہ، صحیح ہے، ایک جز ہے، پتھر ہے، درخت ہے، زمین و آسمان ہے، آس پاس کے لوگ ہیں، حشرات ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، یہ ساری کی ساری تکوینیات کہلائیں گی۔ ان تکوینیات کی حیات اور ممات کا اپنا نظام ہے، ان تکوینیات کی نشو و نما اور حفاظت کا اپنا نظام ہے، اس نظام کو آپ کو اختیار کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ خوراک کا اگر آپ بندوبست کریں گے تو آپ کا جسم محفوظ رہے گا، وائلہ کیسے جسم نے محفوظ رہنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اپنی حفاظت کریں گے تو آپ اپنے کنبے اور اپنے نسل کو، اپنی جان کو بچا سکیں گے، یہ تکوینیات میں سے ہے، صحیح ہے۔ مثلا نرم چیز کا، تیز دھار آلے کا نرم چیز کو کاٹ دینا، یہ تکوینی امور میں سے۔ تکوینی کائنات کو سائنس عموماً ڈیل کرتی ہے، تو یہ سائنس بتاتی ہے تکوینی ہمارے قوانین کو، میڈیکل بتائے گی جسم کے تکوینی نظام کو۔ ایک قوانین کا مجموعہ ہے جسے آپ کہتے ہیں معاشرے کے قوانین۔ یہ معاشرے کے قوانین بھی دو طرح سے سامنے آتے ہیں، ایک ہے تشریعی طور پہ جسے آپ شریعت کہتے ہیں، کیونکہ شریعت آ کے آپ کے اجتماعی اور انفرادی کاموں کو منظم کرتی ہے، مرتب کرتی ہے۔ نظم دینے کی وجہ سے فساد ختم ہوتا ہے۔ ادھر مرتب منظم کوئی مستحب امر کی صورت میں نہیں ہے، لازم ہے کہ شریعت ہو۔ لہذا اگر یہ دینی شریعت قبول نہیں کریں گے، حتماً و حتماً لبرل شریعت قبول کریں گے آپ، ایتھیسٹ شریعت قبول کریں گے آپ، صحیح ہے، ڈیموکریٹک شریعت قبول کریں گے، شریعت کے دائرے سے باہر نہیں بات جائے گی۔ دین اگر قانون سازی ہمارے اجتماعی اور انفرادی امور کی، دین آ کے ہمارے لیے نظم برپا کرتا ہے یا قانون سازی کرتا ہے، اسے کہتے ہیں شریعت اسلامی۔ اور اگر ڈیموکریسی آ کے یہ کام کرتی ہے، لبرل آ کے یہ کام کرتا ہے، کوئی اور سسٹم آ کے یہ کام کرتا ہے، تو یہ ادھر اسی کے مطابق قانون کہلائے گا۔ مثلا یہ لا ہے، جمہوری لا ہے، صحیح ہے،
یہ کسی ڈکٹیٹر کا لا ہے، اس طرح سے لا آ جاتا ہے ہمارے پاس۔ بس یہ شریعت ہمارے شریعت کے قوانین کے تحت انسانی معاشرے زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایک ان معاشروں کے اوپر الہی قوانین بنام سنن الہی بھی حاکم ہیں۔ یہ جو ہم نے ابھی آیت پڑھی تھی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہ جو بعث کا نظریہ ہے یہ سنن الہی میں سے سنت الہی ہے کہ ہر امت میں بھیجا ہے، لیکن أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ یہ شریعت ہے۔ شریعت نے آ کے کہہ دیا کہ تم عبادت انجام دو اور کیا کرو، طاغوت سے اجتناب کرو۔ لہٰذا یہ دو ہمارے پاس انسانی معاشروں کے قوانین کہلاتے ہیں۔ یہ تکوینی قوانین اس طور پہ نہیں ہے جسے یونیورسل ٹروتھ کہتے ہیں، اس طرح کے نہیں ہیں، بلکہ سنن تاریخ کیا ہے کہ اگر تم لو ان اہل القری آمنوا واتقوا، اگر اہل ایمان بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو آسمان اور زمین کے ہم برکتوں کے دروازے ان کے اوپر کھول دیتے۔ بس ادھر جو علت معلول سبب مسبب بیان کیا ہے، تقوی اور ایمان رحمتوں و برکتوں کے دروازے، حتیٰ خاندانوں میں بھی اسی طرح ہے۔ اس ٹائم ہر انسان ایک عمر کاٹتا ہے، جو 20 سے 30 سال کی عمر ہے اس میں یہ نہیں پتہ لگتا کہ ایمان اور تقوی سے فتح برکات کے دروازے کھلتے یا نہیں، چونکہ آیت کا اگلا حصہ لیکن انہوں نے کفر کیا اور کفر کی وجہ سے برباد ہوئے، وہ نتیجہ اس آیت کا یہ ہے۔ عمر کا حصہ آ جاتا ہے 30 سے 40، اس میں بھی زیادہ پتہ نہیں لگتا کیونکہ باتیں سب کی پتہ نہیں لگتی، تجربہ اس کا کامل نہیں ہوتا، آنکھیں ساری اس کی کھلتی نہیں ہیں۔ ایک وقت آتا ہے 40 سے 50، یہاں پہ دروازے کھلتے ہیں، یعنی یہاں پہ پہچان شروع ہو جاتی ہے۔ اس سطح پہ آ کے کتنے ہی بندے ہیں وہ کہیں گے وہ جو ماڈرن شمار ہوتے تھے، ہاں اب پتہ لگا کہ ان کی ساری کی ساری اذیت، کرب، تلخی اور استباحی کی وجہ وہ کفر اختیار کرنا، عملی طور پہ وہ بے دینی اختیار کرنا۔ لہٰذا ابھی بھی مثلا ہمارے ارد گرد کئی ایسے افراد ہیں ان کے خاندان اذیت کا برے طریقے سے شکار ہے، چونکہ وہ رجوع کرتے ہیں تو سوال جواب کی صورت میں پتہ لگتا ہے، دنیا والوں کو نہیں خبر اس کی، لیکن اذیت اور کرب کا شکار ہیں وہ، اور کل کی کل وجہ کیا ہے؟ آزاد فکری روشن فکری، یعنی شیطانی فکر، اپنے آپ کو ماڈرن طریقوں کے اوپر رکھنا چاہتے تھے، کیا کیا جرائم ان سے انجام پائے، بالآخر اس بدن نے ڈھل جانا ہے، بوڑھا ہو جانا ہے۔ اب تو چونکہ پہلے جو آیا تھا وہ بدن کی وجہ سے آیا تھا، پہلے جو آیا تھا مال کی وجہ سے آیا تھا، پہلے جو آیا تھا لذت کی وجہ سے آیا تھا، اب جب آپ کی عمر 40 سال سے اوپر ہوئی ہے تو یہ تینوں چیزیں آپ کی غروب ہو رہی ہیں۔ یہ سورج کے نکلنے کے بعد وسط کے اوپر پہنچنے کے بعد اب سورج کیا ہے؟ غروب ہو رہا ہے۔ غروب کے وقت وہ افراد جو وسط نہار میں آپ کی طرف آتے تھے وہ تو ویسے ہی آپ سے جولانیاں چاہتے ہیں، وہ تو ویسے ہی آپ سے امنگیں اپنی چاہتے ہیں، ویسے تر و تازگی آپ سے چاہتے ہیں، وہ تو آپ کے پاس نہیں ہے، یہاں پہ وہ آپ سے کنارہ کش آہستہ آہستہ ہوں گے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ یہ ہے سنن الہی، ایمان اور تقوی لاؤ گے فتح کے دروازے، برکات اور رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، اگر کفر کے اوپر آؤ گے تو معاملہ برعکس ہے۔ خود آپ اسے تجربہ کریں، مثلا میں اپنی زندگی میں خود اس کا بہت عمیق طور پہ ایک احساس رکھتا ہوں کہ اس کے نتائج آنکھوں سے دیکھیں۔ آپ ایمان اور تقوی کی رعایت کریں، ممکن نہیں ہے کہ آپ کے لیے دروازے نہ کھولیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اگر کفر اختیار کریں گے یعنی بے دینی اختیار کریں گے، لذت حاصل کر لیں گے، لیکن ایک عجیب طرح کی اضطراب میں آپ گرفتار ہو جائیں گے۔ یہ ہے سنن الہی۔ اس آیت کریمہ میں ان دونوں قوانین کا تذکرہ نہیں ہے، نہ اس کا تذکرہ ہے جسے یونیورسل ٹروتھ آپ کہتے ہیں، اور نہ اس کا تذکرہ ہے کہ جسے آپ سنن الہیہ بھی قرار دے رہے ہیں۔ ادھر تشریع کا تذکرہ ہے، شریعت کا تذکرہ ہے، یعنی تمہارے لیے لازم ہے اے لوگوں اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی میں اطاعت کرو۔ کس کی؟ اللہ کی اطاعت کرو۔ تمہاری اجتماعی زندگی میں اور انفرادی زندگی میں رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اگر تم نے ان کی اطاعت نہ کی تو یہ مقابلے میں آ جائے گا کس کے؟ طاغوت کے مقابلے میں آ جائے گا، یعنی تم طاغوت کی طرفدار بن جاؤ گے۔ اور اس میں آخری نقطہ کہ یہ جو اجتماعی زندگی ہے یہ زندگی کا سلیقہ بھی ہے رہنے کا،
لذت ہر دو کو مل رہی ہے، مومن کو بھی کافر کو بھی، اولاد ہر دو کو مل رہی ہے، مومن کو بھی کافر کو بھی، روٹی ہر دو کو مل رہی ہے، رزق ہر دو کو مل رہا ہے، ان امکانات کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ کافر ممکن ہے زیادہ خوشحال ہو۔ ہمارے دیندار ہونے سے ہمارے ہاتھوں سے اولاد نہیں چھینے گی، رزق نہیں چھینے گا، صحت نہیں جائے گی، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ایمان لاؤ یا کفر لاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، رحمت عمومی ہے، یہ نعمت عمومی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن ایک فرق آ جائے گا، یہ رہنے کا سلیقہ نہیں ہے کہ شیطان کے پیروں بن کے رہو۔ رہنے کا سلیقہ کیا ہے اس دنیا کے اندر؟ چونکہ قلیل مدت رہنا ہے، موت کا جھٹکا لگنا ہے، یعنی ایک وقت آنا ہے، ابھی نہیں تو کل یہ منظر دیکھیں گے، اچانک ایک اجنبی آئے گا جس سے آپ خوف زدہ ہیں، اور وہ آ کے اطمینان سے آپ کے جسم کو آپ کی روح سے جدا کر کے روح کو کسی اور جہان میں منتقل کر دے گا۔ آج آپ اٹھے ہیں، نہیں تھا ایسا، کل اٹھے نہیں، لیکن اگلا دن وہ تو آئے گا۔ بالکل اسی طرح آئے گا، آپ تنہا کمرے میں بیٹھے ہوں، اچانک دروازہ کھلتا ہے، ایک شخص سامنے ظاہر ہو جاتا ہے، پوچھتے کون ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ زیادہ سوال نہ کرو، پھر پوچھتا ہے کہ اچھا ہو کیا؟ اس کے بعد اسے موقع ہی نہیں ملتا، وہ اس اجنبی کو دیکھے گا، اس کے بعد اس دنیا سے کاملاً رابطہ ہمارا منقطع ہے۔ لہذا وہ وقت حتماً و حتماً آنا ہے، اس لیے ہر روز اٹھ کے دیکھیں گے آج وہ وقت ہے، گزر گیا تو پھر اللہ نے جو مہلت دی شکر ادا کریں، پھر صبح دیکھیں گے یہ نئی شخص آیا تھا، یہ فرشتہ نہیں آیا تھا، تو پھر دوبارہ انتظار کے لیے پھر اگلا دن آئے گا، پھر اس کے بعد یہ ہے انتظار موت۔ مومن انتظار موت میں رہتا ہے، فرار موت میں نہیں ہوتا، کیونکہ موت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ لہذا زندگی بسر کرنے کا سلیقہ کیا ہے اس دنیا کے اندر؟ اطاعت میں زندگی بسر کرنا۔ اطاعت کے مقابلے میں کیا آ جاتا ہے؟ اگر ان ہستیوں کی اطاعت ہو، اطاعت طاغوت آئے گی، جس کی اطاعت کرتا ہے انسان، رجوع بھی اسی کی طرف۔ مثلا ایک آپ ادارہ بناتے ہیں، ادھر جو ادارے کا مدیر ہے آپ اس کی بات مانتے ہیں، مسئلہ پیش آتا ہے تو کہاں رجوع کرتے ہیں؟ باہر کسی گھر کی طرف رجوع کریں گے یا ادارے کے مدیر کی طرف رجوع کریں گے؟ یہ بات عقلاً شرعاً بہت واضح ہے۔ لہٰذا اس آیت نے ہمیں آ کے بتایا کہ نیچے مشکل کیا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا مومنین کے لیے، اس کے اندر رکھی یہ بات کہ تم نے اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے۔ اب یہ بندہ خدا ہر بات کے اوپر ایمان لے آیا، کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں، تعلیمات پر ایمان لاتا ہوں، جو کچھ نازل ہوا، لیکن رجوع کہاں کرتا ہے؟ وہ ادارے کے مدیر کی بجائے وہ جو باہر کھوکا کسی نے لگایا ہوا ہے اس کے پاس جا کے وہ اطاعت کرتا ہے۔ تو آپ یہاں پہ کہیں گے کہ یہ پھر اس ادارے کا بندہ نہ ہوا، اس لیے خداوند متعال نے ممنوع قرار دیا ہے کہ آپ اولی الامر کے علاوہ کسی کی طرف رجوع کریں۔ رجوع اولی الامر کا حق ہے، اس لیے جو ایمان کا دعویٰ کرے اور اولی الامر کی اطاعت نہ کرے اور اس کی طرف رجوع نہ کرے، قرآن کہتا ہے کہ یہ انسان کفر عملی کی وجہ سے منافق قرار پائے گا۔ انشاءاللہ تعالی کل ہم اس کو ایک حد تک سازگار کر کے دیکھیں گے اور اگلی آیت کے اوپر منتقل ہو جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔